بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ السلام علیکم والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا فضل ہے کہ آپ ایک بہت ہی اہم موضوع، بلکہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم موضوع کے متعلق ہم کچھ کہنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ موضوع کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہم ہے کہ اس کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا اسٹرانومی ایک موضوع ہے، اس کے اینڈ پہ کیا ہے؟ ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ بائیولوجی، میڈیکل سائنس ایک موضوع ہے، اس کے اینڈ پہ کیا ہے؟ اس کے اخیر پہ کیا ہے؟ انسانی جسم ہے۔ وائرسز کی سٹڈی کرے گا بندہ، خون کی سٹڈی کرے گا، سیلز کی سٹڈی کرے گا۔ کمپیوٹر سائنس ہے، اینڈ پہ جو ہے وہ کمپیوٹر ہے اور وہ کیسے چلتے ہیں وغیرہ۔ لیکن یہ موضوع جو ہے یہ ایک تو انسان کے متعلق ہے خود، اس کے آخر پہ ایک انسان کامل جس کو کہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ موضوع جو ہے اس کی اہمیت اس کے اینڈ سے اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ اس کے اخیر پہ اللہ جل مجدہ اور ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو وہ اخیر کو دیکھتے ہوئے بندہ موضوع کی اہمیت جان سکتا ہے۔ یہ چیزیں باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کے آخر پہ مخلوق ہی ہے، اور یعنی اشارے ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیونکہ یہ ایک انگریزی اصطلاح ہے، میں تو تھوڑا حیران ہوتا ہوں۔ مجھے کہہ دیتے لوگ یونیورسٹی میں کہ انگلش میں بیان کریں، انگلش میں پریزنٹیشن کریں، لیکن یہاں میرا تجربہ یہ ہے، کیونکہ میں گاؤں سے لے کر شہر تک اور یعنی حکومتی اداروں تک بھی جانا آنا ہوتا ہے، کہ اردو سے میں بھی بات کی جائے تو مشکل سے سمجھ آتی ہے لوگوں کو، پنجابی میں بھی بات کی جائے تو وہ بھی 2-3 دفعہ کریں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کچھ 6-7 دفعہ دہرانی چاہیے، پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنا سمجھ آئے۔ اور جب زبان ہی مختلف ہو، وہ قوم میں دیکھیں، میرا بچپن مثال کے طور پر یہ ڈنمارک میں، وہ چھوٹا سا ملک ہے، 5-6 ملین اس کی آبادی ہے، بالکل چھوٹا سا، یعنی یورپ کا ہی ملک ہے۔ اب چھوٹا سا ملک ہے، 5-6 ملین لوگ ایک زبان بولتے ہیں، وہ ڈینش زبان ہے ان کی، لیکن وہ اسی زبان میں ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اسی زبان میں کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے پھر جو ہے طلباء کو، سننے والوں پر جو ہے دوہرا اور زیادہ بوجھ نہیں پڑتا۔ اور یہ اللہ جل مجدہ کی سنت۔ آپ کیا سمجھیں اللہ پاک کی کون سی زبان ہے؟ اللہ پاک کی نہ عربی ہے نہ یہ تو ساری زبانیں اللہ پاک یعنی بنائی ہیں، نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، کہ میں نے جب بھی کوئی رسول کا مطلب ہی میڈیم اور پیغام دینے والا ہوتا ہے، یعنی رسالہ عربی میں کہتے ہیں میسج کو، پیغام کو، تو وہ قوم کوئی بھی ہو، جہاں کی بھی ہو، لیکن جو پیغام دینے والا ہے آیا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اب اللہ پاک ہر زبان پہ
میں بھیج سکتا ہے اس کو. تہذیبی اور ثقافتی زبانیں مثلا اس وقت جو چین کی تہذیب تھی یا مثال کے طور پر یونان کی تہذیب تھی یا کہ مثال کے طور فارس کی اور رومن امپائر وغیرہ یہ رومی تھا تو اس زبان میں ہی بھیجا. بھی آج کل کی زبان یہ چل رہی ہے دنیا میں. لیکن جس قوم جس خطے کی طرف کوئی پیغامبر آئے وہ وہی زبان بولنے والے تھے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پیغام کا مقصد تفہیم ہوتا ہے, یعنی سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے. زبان مقصد نہیں ہوتی. زبان ایک وہیکل ہے, ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے کچھ چیز جاتی ہے. جیسے گاڑی میں مثال کے طور پر آپ جو ہے مثال کے طور پر ٹماٹر بھیج رہے ہیں یا کمپیوٹر بھیج رہے ہیں یا بندے جا رہے ہیں تو مقصد گاڑی نہیں ہے. تو وہ جو گاڑی میں چیز ہے مقصد تو وہ ہے, وہی نہ پہنچے تو گاڑی مرسیڈیز یا جہاز بھی ہو اور چیز اندر بیکار ہو, وہ پہنچے نا, تو وہ کیا فائدہ اس جہاز کا, کیا فائدہ اس اچھی گاڑی کا, چمکتی گاڑی کا, کہ وہ چیز ہی نہیں پہنچ رہی جو پہنچانی. تو جو علم ہوتا ہے, جو نور ہوتا ہے, یہ اصل میں الفاظ میں بند ہوتا ہے. اور الفاظ سمجھ لیں کہ وہ سواریاں ہوتے ہیں, وہ وہیکل ہوتے ہیں, زبانیں وہیکل ہوتی ہیں. تو اس میں سے تو میں تو یہی پسند کرتا ہوں زیادہ کہ اسی زبان میں گفتگو ہو کہ جس میں بندے سمجھنے والے ہوں. لیکن پھر بھی چلو کچھ چیزیں ہیں. بہرحال یہ جو لفظ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, میں آسان بنا کے کوشش یہی کرتا ہوں میں بھی آسان کہ فلسفی اور میتھڈالوجی. فلسفی کا مسئلہ آسان سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پیچھے حکمت کیا ہے اور پیچھے جو وائی کا جو ایک آنسر ہے وہ کیا ہے, بھئی یہ کیوں کرنی ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اور میتھڈالوجی کا مطلب ہے بھئی کیسے کرنی ہے. اور یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان, یہ اصطلاح یہ لوگ استعمال ہوتی ہے لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ, یہ ایک انسان جس کمال تک پہنچ سکتا ہے, جس کمال تک پہنچ سکتا ہے, جتنی اس میں صلاحیت اللہ پاک نے پیدا کی ہے اس تک پہنچ جائے. ذہنی, جسمانی, روحانی, نفسیاتی, ہر طرح بھائی جس کمال تک, جس اینڈ تک پہنچ سکتا ہے, جس میں اس نے بھائی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں بھائی سیلف ایکچولائزیشن. یہ تو آپ کا لفظ ہے, ہمارے ہاں یہ پرانا لفظ ہے بہت, جو اصطلاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال کیا اور بعد میں مشائخ نے. آپ بھی آج جا کے سرچ کیجئے گا اس لفظ کو, بہت سارے اردو عربی جاننے والے بھی وہ بھی نہیں, حالانکہ وہ اسی کا سمجھ لیں اس سے پہلے ہے جو اصل مفہوم اس کا واضح کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں فتوہ, فا تا واو اور چھوٹی ہے. یہ فتوہ, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور سیلف ایکچولائزیشن کے لیے کیا ہے. ماڈرن سمجھ لیں کہ زبان میں اس کو سیلف, لیکن انہوں نے یہ کیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, مثال کے طور پر انسان جسمانی طور پر بڑا جوانی پہ پہنچتا ہے, بالغ ہوتا ہے, میچیور ہوتا ہے, لیکن جب اس کی وہ روحانی طور پر میچیور ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں بھئی صاحب فتوہ ہے کہ اس کی روح بالغ ہو چکی ہے, اس کی عقل بالغ ہو چکی ہے. یہ ایک انسان کے طور پر جو ہے وہ اس کمال تک پہنچ چکا ہے, یہ روحانی بلوغ, روحانی پختگی اس میں آ چکی ہے. اور یہ لفظ اب تو یہ مطلب یہ نفسیات اور سائیکالوجی والے یوز کرتی ہے, تو کل کی بات ہے. یہ فتوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو بیان بھی فرمایا اور اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ کیسے اس کمال کو, اس معراج کو بندہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو میں ابھی بیان کروں گا, جو خاص طور پر یہ جو اپنا تصور دیں گے, یہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم
اور ان کے جو شاگرد ہیں یہ انہی کا سبجیکٹ. لیکن اس سے پہلے چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ کیونکہ بہت سارے معاشرے، بہت سارے یعنی اسکول آف تھاٹس دنیا میں پہلے بھی اب بھی وہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ کیسے یہ کیا فلسفہ ہے سیلف ایکچوائلائزیشن کا، یعنی انسان کامل اور کمال تک پہنچے اور کیسے پہنچتا ہے. یہ بہت سارے دعوے ہیں، لیکن ان سب کا کمپیریٹیو یعنی تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو وہ کوئی کمال تک پہنچا نہیں سکے، بلکہ خود بھی پوری طرح مکمل نہ تھے وہ. تو پہلے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بیان کر لوں کہ یہ لکھا ہوا ہے ڈائلیما آف فلاسفی اینڈ سائنس. ڈائلیما کا اگر نہیں سمجھ آ رہا، ڈائلیما کا مطلب ہے مشکل. بھائی سائنس کو بھی ایک مشکل ہے اور فلسفے کو بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے. سائنس باوجود ہے بہت بڑی ترقی کر کے آج تک جہاں تک پہنچے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے ایک وائرس قابو نہیں آ رہا، یہ کمال ہے. دیکھ لیں، مطلب ہے کہ جب سائنس نے پوری ترقی کر لی، مطلب یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت بیماریاں ختم ہو جائیں گی. بھائی سیل کا بھی پتہ چل گیا کیا ہے، بیکٹیریا کا بھی پتہ چل گیا ہے. اور جب تک ایک بیکٹیریا بھی بندے سے سب کی عقل ملا کے اس کی زیادہ عقل ہے، تو وہ انسان کو سوچنا چاہیے پھر بھائی میں کتنا بڑا ہوں، میرے پاس کتنی سمجھ ہے. تو یہ اللہ جل مجدہ نے بعض دفعہ انسان جب متکبر ہو جاتا ہے، متکبر بندہ ہو جاتا ہے، تو اس کو جیسے کتابوں میں پڑھا ہے، لکھا ہے کہ بھئی نمرود کافی بڑا حکمران تھا، خدائی کا دعوی، اور ایک مچھر کے ذریعے وہ جو ہے وہ مرا ہے. مچھر سمجھ لیں بیکٹیریا ہی تھا وہ ایک اس زمانے کا. اب تو چلو یہ اس وقت تو یہ ڈسکور نہیں ہوا بھئی یہ بھی ہوتی ہیں چیزیں. بہرحال یہ چیز ہوتی ہے. اب فلسفہ ہم پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھو فلسفہ پڑھو، اچھا جی یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ خود ایک مصیبت میں ہے، سائنسدان خود ایک مصیبت میں ہے. اب وہ میں ایک صرف نقطہ بیان کر کے آگے پھر میں آپ کا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت علی اور ہمارا جو ہے ایک روحانی ورثہ سیلف ایکچوائلائزیشن، یا آپ کو یہ ایک سمجھ لیں ہوم ورک دے دیا ہے ایک کہ آپ خود اس کو سرچ بھی کریں. فتوہ، بھائی فتوہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ میں بھی آپ کو اتنا کم ہم نے اپنے ورثے کو بھولے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ بھی آپ گوگل کریں تو ایک دو لنک آپ کو ملے. اتنا جب بھولے ہیں تو پھر جب خود بندہ اپنے ہیرو کو نہیں جانتا اور باہر سے وہ چمکتے پتھر بھی اور روڑے بھی وہ خرید رہا ہے. ہمارا یہ حال ہے اب کہ خود ہیرے ہیں پاس اور ہم دوسروں سے پتھر روڑا جو بھی وہ چمکتی چیز ہے کہتے ہیں بھئی یہی لے لو. پھر جب اپنے پاس جو وہ چیز نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. تو یہ فلسفہ والوں کا کیا ڈائلیما یا کیا ان کو مصیبت یا کیا مسئلہ مشکل ان کے لیے یہ ہے. ان کے لیے مسئلہ مشکل یہ بنا، دیکھیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں بعض مرتبہ، کہتے ہیں یہ جو 100-150 سال گزرا ہے، 200 سال، اس میں سائنس کی ترقی اتنی کیوں ہوئی ہے؟ سوال ہے نا مثال کے طور پر. بھائی پہلے کیوں نہیں؟ پہلے بندوں میں دماغ نہیں تھے، پہلے سائنسدان اس توجہ نہیں کر رہے تھے، بندے انسان تو وہی تھے، وہ گھوڑوں پر اور سفر کر رہے ہیں سارا کوئی. تو یہ کوئی زیادہ عقل مند ہوگا آگے پچھلے 150-200 سال میں کہ ان میں جو ہے وہ آ گئی؟ تو اس کا جواب یہی یہ بزرگوں نے جو ہے اپنا دیا ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون یہ وہ اور اب بھی ترقی کری ہے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلسفے والے جو لوگ تھے، مثال کے طور پر یونان کے یا اس سے بھی پرانے یا بعد میں بھی جو ہوئے، وہ اس پہ بحث کرتے رہتے تھے کہ مثلا کے طور پر کائنات کیوں بنی ہے، انسان کیوں بنا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور زندگی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. اب اس کا ان کو خود بھی یعنی پتہ تو یقینی طور پر نہیں تھا، انہوں نے سرچ کرنی تھی.
وہ پھر تحقیق کر کے جتنا جتنا کسی کو تھوڑا بہت پتہ چلا وہ آپس میں بحث مباحثہ بحث شروع، تو صدیوں بلکہ ملینیمز جو ہے بحث کر کر کے آپس میں اختلاف پڑھ کے وہ لوگ گتھم گتھا اور آپس میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس بن گئے، لیکن کوئی فائدہ بندوں کو، انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ آپس میں نہ ان کی بات سمجھ آتی فلسفوں والوں کی اور نہ جو ہے عام بندے کو کوئی فائدہ۔ تو یہ اب کچھ صدیاں پہلے کچھ عقل مند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھئی آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، صدیاں ہو گئی ہیں، انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، آپ کی یہ جتنی محنت ہے اور یہ سارا کچھ ہے، تو اب یہ وائی کی بحث کو ختم کر دیں کہ کیوں انسان بنایا گیا اور کیوں کائنات بنائی گئی۔ آپ صرف جو ہے ہاؤ پر بیس کر کیسے چل رہی ہے، انسان کو کیسے رہنا چاہیے، کائنات کیسے چل رہی ہے، اور انہی صلاحیتوں کو ماسٹر کر کے انسان کا کچھ فائدہ کریں۔ یہ بات، یہ آئیڈیا سمجھ لیں، اس نے یہ برتھ تھا نیو سائنس کا، یعنی پیدائش تھی اس آئیڈیا نے، یہ ماں تھی جس کی گود سے یہ نئی سائنس نکلی ہے۔ اب انہوں نے وہ بحث کرنا بند، تو یہ مطلب یہ ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں دا جرنی فرام وائی ٹو ہاؤ، یہ صدیاں نہیں ملینیمز لگے کہ وائی سے ہاؤ تک وہ کیسے، کہ بھئی وہ انہوں نے مثلا ارسطو ہے، دوسرے ہیں افلاطون ہے، دوسرے مطلب یعنی وہ اسی پہ بحث زیادہ کر کیا ہے یہ ہے، لیکن انسانیت کو اس طرح کوئی سائنسدانوں سے، وہی انہیں کوئی حکماء انہیں کو سائنسدان لوگ سمجھتے تھے اور وہ جو ان کے فالوور تھے، تو فائدہ انہوں نے دیا نا۔ تو اب دوسروں نے جو ہے پھر یہ جو مثال کے طور پر اس پچھلی صدیوں میں نیوٹن وغیرہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سمجھ لیا ہم نے وائی پہ بحث نہیں کرنی کہ کائنات کیوں بنائی گئی، خدا کون ہے کون نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہم کائنات کیسے چل رہی ہے اس پر دیکھیں، آبزرو کریں، تجربے کریں، اور اس کے میں جو علم حاصل ہو، بھئی چڑیا کیسے اڑ رہی ہے ہم جہاز اڑائیں، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں زمین پر تیز تیز چلتی ہیں، سانپ کیسے چلتا ہے اور دوسری چیزیں کیسے اڑتی ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم کوئی انسانیت کے نفع کے لیے کوئی چیز بنائیں، یہ لوگ یعنی کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے یہ کریں۔ تو انہوں نے اس پہ ہوا پہ جو مختلف فورسز ہے نیچر کی، اس پر محنت کی، تو آپ دیکھ لیں، آپ سے نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جب تک وہ وائی پہ بحث کرتے رہے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ مسئلہ ہی رہا۔ اور سائنس کا مسئلہ یہ ہے، یعنی فلسفے کا مسئلہ تو یہ تھا کہ وائی کا ان کو نہیں، سائنس کو ہاؤ پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاؤ بھائی کس طرح چل رہی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پتا کیسے چلی ہے، کیوں شروع کیوں ہوئی، اس لیے یہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ جب بنیادی طور پر ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا بھائی کائنات کیسے بنی، یعنی کیوں بنائی گئی، تو پھر وہ مقصد آپ کو کیسے بتا سکتا ہے؟ اس نے جو بھی بتانا ہے وہ اوٹ پٹانگی ہوگا، ادھر ہے جی آج ریسرچ بدل گئی ہے، اب جی 10 سال بدل گئی ہے، اب جی 50 سال بعد نواں فلسفی آ گیا ہے، اب جی فلانا آ گیا ہے، تو وہ جو بندے بیچ میں مر گئے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو صدی میں بیچارے دنیا سے ہی چلے گئے، ان کو خود ہی نہیں پتا، یہ ابھی اتنا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وائی کا کوئی نہیں پتا، ہاؤ کا پتہ چل گیا، اور فلسفے کا یہ مسئلہ تھا نہ وائی کا پتہ اور نہ ہاؤ کا پتہ، وہ تو دونوں سے ہی فارغ تھے، اس لیے نہ ان کی کوئی سنتا نہ ان کی، اب ان کو مطلب یعنی چھوڑ دیا گیا اپنے حال پہ۔ اب یہ جو وائی ٹو ہاؤ کا سفر ہے، یہ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے اب اللہ ہی کرم کرے انسانیت پہ، یہ بندے بیچارے کدھر جائیں۔ یہ ہیں بڑے بڑے جو دنیا میں آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو زندگی کا مطلب بتائیں گے، میننگ آف لائف، زندگی کیا ہے، مقصد کیا ہے، سیلف ایکچوالائزیشن کیا ہے، وہ ماسلو کی تھیوری ہو یا دوسرے کی تھیوری ہو یا جڑی، یہ سارے یہ پورے مذہب سمجھ لیں، پورے ایک اسکول آف تھاٹس ہیں۔ یہ مثلا جی سائنٹیفک پرسپیکٹیو، وہ تو کہتے ہیں ہم تو آپ کو بتا سکتے کیسے شروع ہوئی، بگ بینگ ہوا، لیکن بگ بینگ کس نے کیا یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔
बिग बैंग हुआ, लेकिन वो बैंगर कौन था? यानी फाइल भी तो चाहिए ना, धमाका होता है तो धमाका करने वाला कौन है, वो हमें नहीं पता। अच्छा, कैसे अट्टा सट्टा है अंदाजा, मतलब ये चीज़। तो वो तो कहते हैं हम तो ये नहीं, हम तो आपको बता सकते हैं दिमाग पर स्टडी की, कैसे खुश रहना है, ये करो वो करो, और बस इतनी सी बात है, ये ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारो वगैरह, उनका पर्सपेक्टिव। इसी तरह साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो भी मुख्तलिफ थ्योरियाँ हैं, न्यूरो साइंस की हैं, दिमाग की है, कैसे चलता है, वो भी, उसके भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स। ये मैं सिर्फ आपको यानी दिखा रहा हूँ, इस पर की तफसील में हम नहीं जा सकते, ये पूरे पूरे फ़लसफ़े हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि आप ना कहीं इनमें गुम हो जाए। आपको जब एक वाज़ेह चीज़ दी गई हमें, तो हम क्यों मतलब है कि बोल बलायों में एक मेज़ में खुद दाखिल हूँ। अच्छा, पैरासाइकोलॉजी है ये, यानी अच्छा प्लेटोनिज्म अरिस्तु का है, ये है, इनका सब का मिसाल के तौर पर किसी का ये है कि आप सिर्फ जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ और खुदा को जो है वो भूल जाएँ, अच्छे तरीके से रहें। एक ये है, ये एनलाइटनमेंट फ़िलासफ़ी है, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया कि भाई ठीक है, अपनी इंसान पर ज़्यादा, इंसानों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना चाहिए, इसमें दिलचस्पी ना लें कि इंसानों का रब के साथ या रूहानियत के साथ क्या तल, उनका तो इस तरह का है सबर। ये एक नायलिज्म या रियलिज्म, ये भी फ़लसफ़ा है। ये कहते हैं कुछ भी मकसद नहीं है, ये सारा बेमकसद है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप लोग। मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, इसका कुछ मकसद नहीं है, बस गुजारो ये बेमकसद, इसमें टाइम ज़ाया ना करो, मकसद ढूंढने में, मकसद पूरा करने में ज़िंदगी गुजारो, मज़ा उठाओ, आगे जाओ। ये पूरा एक मज़हब, पूरा एक फ़लसफ़ा है। नीलिज़्म आप रिसर्च कर ले, आपको मिलेगा। फिर है प्रैग्मेटिज्म, वो कहते हैं ये प्रैक्टिकली या मिसाल के तौर पर भाई अमली तौर पर जो है तवज्जो करनी चाहिए, ये थ्योरियों के मतलब ये अपने अपने उनके तसव्वुरात हैं। थीइज़म, ये अच्छा एब्सर्डिज्म, ये भी है, यानी फजूलियात जिसको कहते हैं। अच्छा, सेकुलर ह्यूमनिज्म, ये भी एक आजकल लोग उनको मानते हैं कि भाई इंसान मरकज़ है। अब ये इंसान की खुदगर्जी है कि वो अपने को मरकज़ बना के दूसरे समझता है कि भाई दूसरों का कुछ मकसद नहीं है, उनको नुकसान होता है, फ़ायदा होता है उसका, उसके साथ कोई तले। अच्छा, इलॉजिकल पोस्ट मॉडर्निज्म, अच्छा नेचुरलिस्टिक पैनाथिज्म, ये कहते हैं मिसाल के तौर पर अच्छा ऐसा करो कि नेचर के साथ आप जितना यानी आपकी कॉन्फॉर्मिटी होगी, जितना मिल के रहेंगे, वह यही मकसद है ज़िंदगी का। मिसाल के तौर पर एम्बॉडीड कंडीशन, अच्छा मोहिज्म, ये भी। और इसी तरह कुछ ईस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ और ईस्टर्न यानी सब्र, ये अब के भी हैं, कुछ अभी चल रहे, यानी दुनिया में जो अब चल रहे हैं सब, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या चीज़ें, वो इनमें से भी उन्होंने ली है। अब ये है कि ये सारे गलत भी नहीं हैं कि हर चीज़ इनकी गलत हो, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिसमें पूरा मुकम्मल पैकेज हो, यह मसला है। वो एक चीज़ को करते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं, दूसरी पर तीसरी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इंसानी एक कावश है और इंसान की हद होती है। जिस तरह आंखों के देखने की हद है, कानों की देखने की यानी सुनने की हद है, मेरी आवाज़ एक हद तक जाएगी, लेकिन इसी तरह अकल की भी एक हद है जो अल्लाह ने रखी हुई है। हम समझते नहीं कि है, इसलिए फिर जो है वही आती है कि जहाँ अकल की हद ख़त्म होती है वहाँ फिर यानी खुदाई वही और खुदाई इल्म उनकी रहनुमाई करता है। और अकल का काम है कि कैसे उस वही पर अमल करना है, इसका काम वाई के पीछे जाना नहीं है। ये जाएगा तो ये ज़िंदगी इसी में सर्फ हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो 20-30 ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। इनमें से कोई एक नया आर्टिकल आता है, कोई नया क्लिप आता है, हाँ ये बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं भाई ये बड़ी अच्छा आइडिया है। वो ये नहीं पता होता भाई ये एक अच्छा आइडिया है, पीछे जो है 5 जो हैं वो बंदे को महरूम कर देंगे ये चीज़ें। तो ये आपने समझ लिया। अब हम आते हैं वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके जो शागिर्द थे, उनके जो यानी अपना सालिकीन थे, जो उन्होंने तसव्वुर दिया, जो उनका तसव्वुर है कि आखिर फ़लसफ़ा, वजह, पीछे वाई, इस चीज़ का आंसर क्या है, वो क्या यानी तसव्वुर है, हम ज़िंदगी किस बुनियाद पे गुजारें। अच्छे बन जाओ, भाई क्यों अच्छा बने बंदा, ये अच्छा होता है, एक बंदे के नज़दीक दूसरा कहेगा ये बुरा है।
آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے اچھائی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ برائی ہے. ایک کہہ رہا ہے بھی نکاح ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نکاح نہیں، بندے کو یعنی فریڈم ہونی چاہیے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ اچھائی برائی کا انسان تو وہ بنیاد مضبوط نہیں کہ بھئی جس کا یعنی یارڈ سٹک ہو جس سے وہ فیصلہ کر سکے. تو اس لیے پھر جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ایک تصور، ایک کھچڑی، ایک فساد، ایک فتنہ وہ بن جاتے ہیں زمین پر. اب میں آپ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پرسپیکٹو دینے لگا ہوں، یعنی آپ غور سے توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی. اور یہی قرآن کا بھی ہے، یہی حدیث شریف کا بھی ہے، اور یہی اس کے بعد بھی جو گزرے ہیں انلائٹنڈ یعنی جینیس لوگ اسلام میں، انہوں اس پہ تو وہ کلیئر تھے، اس میں ان کو کوئی شبہ نہیں تھا، وہ پہلے دن سے کلیئر تھے. کیونکہ جب نبی آتے ہیں وہ پہلے دن کے کلیئر. نبیوں کو اللہ پاک بنا کے بھیجتا ہے، وہ اصل میں ہوتے ہیں لائف کوچ. انبیاء علیہ السلام وہ ہوتے ہیں زندگی. دیکھیں نا کس لیے اللہ پاک بھیجتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی یعنی لائف گزارنے کا نمونہ یہ ان میں ہے. وہ صرف بتاتے نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی زندگیوں میں ہے. ہمارے ہاں بھی ادھر بہت سارے لوگ ہیں وہ بتاتے بہت کچھ ہیں لیکن ان کے اپنی زندگیاں بھی اس پر یعنی نہیں ہے مبنی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، تو انہوں نے فرمایا یہ گھر میں کافی معاملات ہوتے ہیں، رات دن ہوتا ہے، فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کون سی بات بتانے کی اجازت ہے باہر کے لوگوں کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات کے پردے میں ہوتا ہے یا دن کے اجالے میں گھر میں کرتا ہوں، کسی چیز پر پابندی نہیں، سب کچھ ہے عائشہ امت کو بتا دو، کوئی ایک چیز بھی چھپانے والی نہیں. وضو سے لے کے غسل سے لے کے سارے گھریلو معاملات تک جو ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایک وہ اسی طرح جو ان کے پھر نمونے بعد میں بنے صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، یہ لوگ تھے. تو یہ ایسا نہیں جی یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں نہیں آپ کو دخل دینا چاہیے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، یہ میری فیملی لائف ہے، ایسا کوئی تصور نہیں. جو بندہ پرائیویٹ لائف میں اچھا نہیں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اچھا بندہ روحانی طور پر بالغ سیلف ایکچولائزڈ بندہ وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو، یعنی جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی تنہائی پاک یعنی جب وہ اکیلا ہو تو وہ ایک اخلاق کا پیکر ہو. یہ نہیں ہے کہ جلوت جس کی جلوت میں تو آپ کے سامنے نیک بنا ہوں، آپ میرے سامنے نیک بن جائیں گے. معاشرے میں جس طرح مطلب یعنی ہے اپنا اللہ پاک نے عیب چھپائے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں کون ہوں؟ وہ جو میں تنہا ہوں، جب کوئی بھی اور بندوں میں سے بندہ نہیں، یا پھر تھوڑا بہت اس کو میرے گھر والے جانیں گے، بیوی جانیں گی. اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا تم سے بہتر انسان وہ ہے جس کو گھر والے، مطلب یہ ہے کہ وہ اصل انسان ہوتا ہے. اب یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، یہ میری فیلڈ ہے، یہ میرا کریئر ہے، یہ میری جاب ہے، یہ میری دنیا ہے، ایسا کوئی سوری ایسا کوئی. تو یہ جو لائف کوچ یعنی انبیاء علیہ السلام اتنی زبردست لائف کوچ تھے کہ موت کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ہمیں آنا، ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں بھی کیسے کامیاب ہونا ہے. یہ نہیں کہ بھئی یہاں تک رہنمائی دے آپ جاؤ تمہارا کام جانے. وہاں ہی فرمایا حشر میں بھی ہمارے طریقے پر چلو گے، حشر میں مشکل آئی تو آ جانا، قبر میں مشکل آئی آ جانا، کوئی آئی تو آ جانا. مطلب یعنی وہ ایسی بھئی چھوڑنا نہیں، ساتھ چھوڑا نہیں یہ یعنی بندے کا. اور بدلہ بھی کچھ نہیں لیا پوری زندگی. بار بار آپ علیہ السلام فرماتے لا اسألکم علیہ مالا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف خیر بانٹتا ہوں، میں صرف نصیحت کرتا ہوں، اور میں صرف مجھ سے صرف لو. تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے، اور اللہ ان کا ٹرینر تھا، اللہ پاک مربی تھا ان کا، اللہ نے تربیت کی. تو یہ تھے جو اپنا ہستیاں. اسی طرح بعد میں جو ہے بہرحال وقت گزر رہا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ دیکھیں لکھا ویندے تو یہ اسلامی فلسفہ فلسفی آف سیلف ایکچولائزیشن ہے. اور جو دوسرے تو اس پہ بحث ہی نہیں کرتے، وہ کہتے کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بن گیا ہے.
تو ٹھیک ہے آپ دیکھو اندازے لگاؤ, اٹے سٹے لگاؤ, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ مطلب کوئی بندہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے جس کو خود پتہ نہیں, جس بندے کو پوری طرح یقین کے تھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تھیوری ہے. یہ تھیوری جتنی بھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فیکٹ ابھی نہیں بنا. یہ جتنی آپ پتہ ہیں نا یہ فلانی ایوولوشن تھیوری ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, جب کوئی چیز حقیقت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو پھر تھیوری نہیں کہتے, پھر وہ جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے یہ مکمل بھئی یہی حقیقت ہے, آخری حد تک پہنچ گئی ہے. تو جب تک یہ تھیوری ہے پھر یہ تو انبیاء علیہ السلام, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. شک پہ کیسے بندہ زندگی گزارتا ہے؟ وہ اس کی یقین کی نیند بہتر ہے, کوئی آرام سے سو تو رہا ہے آپ نے, وہ بھی اس کے لیے فائدہ چیز ہے. اور جس کو پوری طرح حضوری نماز کا بھی پتہ نہیں, میں ابھی عرض کروں گا, وہ تو چاہے نماز میں بھی ہوگا تو وہ اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا, اور ایک سونے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. خیر صرف اللہ جل مجدہ تھا, اور کیا تھا؟ اللہ پاک کی صفات. یہ دیکھ لیں, یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو بے انڈر لائن کر لیں کہ اللہ اور اللہ پاک کی صفات. صفات کہتے ہیں مثلا اللہ پاک رزاق ہے, اللہ پاک صبور ہے, صبر کرنے والا ہے, وہ شکور ہے, وہ قدردان ہے, وہ دینے والا ہے, وہ حلیم ہے, وہ علیم ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہ کتنی ہیں ہم نہیں جانتے. تو اب یہ کائنات آخر وجود کیسے آئی, مطلب یہ چیز ہے سوال کہ اللہ پاک نے آخر یہ بنایا کیوں؟ اس میں سب نے دوسروں نے جواب دے دیا. اب یہ میں حضرت علی اور ان اہل اللہ کا جو آپ کو بتا رہا ہوں فلسفہ, دوسروں نے ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے یقینی بات کوئی نہیں, اس طرح. کیا یہ بہت مشہور 4 جواب ہیں, لیکن یہ اصل جواب نہیں ہے. کوئی کہے گا عبادت کے لیے پیدا کیا, کوئی کہے گا کہ معرفت کے لیے پیدا کیا, کوئی کہے گا ٹو مینیفیسٹ کا مطلب ہے کہ اپنا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کا, کوئی کہے گا خدا کو ضرورت ہے, تو خدا کو ضرورت تو ہے نہیں کسی چیز کی. خدا کو نہ مظہر اظہار کی ضرورت ہے, نہ اس کو معرفت کی ضرورت ہے, نہ اس کو عبادت کی ضرورت ہے. تو اب جو ہے سوال ہے, اب دیکھیں نا کویشچن آ گیا کہ پھر آخر وہ موٹیو پیچھے وہ کیا ہے, وہ ایک نقطہ کیا ہے. یہ اپنی اپنی جگہ یہ بھی صحیح ہے, عبادت یہ بعد کی باتیں. اس سے پہلے یعنی جہاں سے ابتدا آخر اللہ جل مجدہ نے کوئی بات تو اللہ کے علم میں ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے. وہ وجہ کیا ہے, یہ ہے نقطہ. اس سے فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے سیلف ایکچوالائزیشن کا, باقی رہ جاتی ہے میتھڈالوجی. تو آپ توجہ کریں ذرا, میں آپ تھوڑی جلدی بھی کروں گا. تو اللہ جل مجدہ کو اپنی ذات اور صفات سے محبت تھی. وہ ہیں ہی اللہ, اللہ کی ذات اللہ, اس کی صفات اللہ, تو اللہ پاک کو محبت. وہ ودود ہے, وہ بہت محبت اپنے آپ سے. اللہ پاک کوئی صفت, یہ نہیں کہ اللہ دوسروں سے, تو دوسرا تو تھا ہی نہیں کوئی اس وقت, تو اپنی صفات سے اللہ کو محبت تھی. اب اس محبت کی بنا پہ یہ دیکھیں, انشاءاللہ یہ آپ کو دے بھی دیں گے, وہ جو یعنی پریزنٹیشن بھی یا لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, نوٹس بھی دے دیں گے, بنی بنائی دے دیں گے. آپ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر لکھنے کا. ویسے کوئی نئی بات آتی ہے تو لکھ لیں اپنے حساب سے جو آپ, لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسی لیے میں کہ ابھی آپ کو دے دی جائیں. آپ اب صرف سمجھ پہ توجہ کریں, ورنہ گھر میں جانا ہے تو کیا ہونا ہے, نوٹس وہاں ہونے ہیں, آپ کو خود نہیں پتہ کیا لکھا ہوا. وہ خود لکھنے والوں, کیونکہ اس وقت اس کی آدھی توجہ لکھنے پہ, آدھی سمجھنے پہ, اور جو ہے وہ تو تھوڑا بہت جو لکھتا ہے بندہ. تو اب جو ہے سمجھیں, یہ آپ کو خود یعنی مجھ سے ہی اور ان سے لے لیجئے گا بعد میں لیکچر کے نوٹس بھی, پوری پریزنٹیشن بھی, ہر چیز. تو ابھی آپ توجہ سے بھائی اپنا بات سنیں. ویسے کوئی اہم بات ہے تو اپنی مرضی سے لکھ بھی سکتے ہیں. بہرحال اس وجہ سے نہ لکھیں کہ بھائی یہ بھائی چلی گئی تو چلی گئی, ایسی بات نہیں. بہرحال اس ذاتی محبت جو اللہ کو اپنی ذات اور صفات سے تھی, اس محبت کی بنا پہ اللہ پاک نے چاہا کہ میں جو ہے وہ پہچانا جاؤں. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ the motive behind existence is love.
یعنی پیچھے جو منشاء تخلیق، یعنی آخر یہ سارا کچھ وجود میں کیوں آیا، اس کے پیچھے نہ عبادت ہے نہ معرفت ہے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، لیکن ہاں اللہ جل مجدہ کو محبت تھی اپنی ذات سے، صفات سے. اس محبت کی بنا پہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری عبادت کی جائے یا میرا مظہر. تو یہ گویا پہلی اینٹ جو ہے یعنی کائنات کی، اس کی بنیاد لو ہے. تو یہ جو اسلامک فلسفی آف سیلف ایکچولائزیشن ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے وہ محبت ہے، ہیٹریڈ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نفرت کرنے کے لیے چیز ہی نہیں تھی، مخلوق تھی ہی نہیں یا کوئی شاید وجود ہی نہیں، تو نفرت کس سے ہوتی؟ یا اللہ پاک ناپسند کرتا ہے، اب ناپسند کرتا ہے کچھ چیزوں کو، کچھ بندوں کو، کیونکہ ان کی بری صفات آ گئیں، لیکن اس وقت تو تھی ہی صرف اللہ کی ذات. تو گویا یہ دیکھیں اسلام کا پیغام محبت ہے، کہ یہ محبت کا دین ہے، قرآن کتاب محبت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف کا حبیب ہوں. یہ نقطہ جو ہے لو، محبت، یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل پورے طریقے سے اسلام کے ہر حکم کی تہ میں جو ہے وہ یہ ہے، یہ چیز. تو اب دیکھیں جس دین کی یا جس فلسفے کی بنیادی محبت پہ ہو، اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ محبت بنیادی یعنی کردار ادا کرے گی اس میں. تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو فلسفہ ہے، جو آپ جس کو انلائٹنمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں فتوہ، حضرت علی کرم اللہ جو فرما رہے ہیں، اس کی بنیاد لو ہے. اب جو کہہ رہا ہے بے مقصد پیدا ہوگی، یا یہ کہہ رہا ہے بگ بینگ ہوا، تو جس کا فلسفہ یہ ہے دھماکے سے سب کچھ شروع ہوا تو وہ دھماکے ہی کرے گا. پھر اس نے کہنا پھر کیا، جب دھماکے سے شروع ہوا تو اب بھی پھر دھماکے ہی ہیں. بے مقصد ہے تو وہ بھی بے مقصد پھرے گا دنیا میں، آوارہ گردگی ہوگی، یعنی کوئی اس کا مقصد نہیں، کوئی چیز نہیں. تو یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی نا، کیونکہ یہ ایک دوسرے پر بلڈ ہو رہی ہے. جی سمجھ آ گئی اتنی بات جو ہے؟ اگر نہ آئی تو آپ بتائیے، میں دوہرا دوں گا. تو بنیاد اس فلسفے کی، اس آئیڈیالوجی جو فتوہ یا سیلف ایکچولائزیشن جو جس کو آپ کا تصور دے رہا ہوں، وہ پیچھے محبت ہے. محبت. اب اگلا بات آئی کہ اب اللہ جل مجدہ کو اتنی محبت ہے اپنی صفات سے کہ اس کا عکس کہیں بھی پایا جائے، اس بندے سے بھی اللہ کو پیار ہو جاتا ہے اور اس چیز سے بھی پیار ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، wherever those attributes will be present, Allah loves that quality, thus loves that being. مثلا کوئی بھی اس میں اللہ کی صفت کہیں بھی پائی جائے، کسی چیز میں پائی جائے، تو وہ اللہ پاک اس سے پیار، کیونکہ پہلے ہی اللہ کو اپنی صفات سے پیار ہے. تو اب یہ حدیث بھی ہے، ان اللہ رفیقن، یہ حدیث کا ترجمہ ہے اصل میں، ان اللہ رفیقن، اللہ از جینٹل. رفیق کا مطلب ہوتا ہے جینٹل، نرم خو ہے. ہی لوز جینٹلنس، وہ نرم خوئی اور نرمی سے محبت کرتا ہے، جس میں نرمی ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے. آپ دیکھ لیں یعنی یہ فلسفہ کتنا حسین ہے کہ خدا جو اپنے لیے جو اس نے پسند کیا وہی ہمارے لیے پسند کیا. ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں اچھا جی میں جو کہتا ہوں وہ کرو، جو میں کر رہا ہوں وہ نہ کرنا. اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ خدا کا بھی یہی تصور ہے اور اللہ جل مجدہ کا بھی، کہ جو میں کرتا ہوں وہی تم بھی کرو، جو میری صفات ہیں تم بھی انہی پہ عمل کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی تصور فرمایا کہ جو مجھے دیکھتے ہوئے کرتے ہو وہی تم نے کچھ کرنا ہے. صرف اس لیے آپ نے گفتگو کم کی ہے، عمل زیادہ کیا ہے. گفتگو کم، عمل زیادہ. مثلا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ علیہ السلام تو عالم ارواح سے نبی تھے، وہ پہلے بھی نبی تھے، پہلے ابھی دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن 40 سال آپ کو حکم نہیں تھا کہ کچھ بھی کہنا ہے کسی کو. 23 سال آپ کو بولنے کا حکم ہوا، تو 40 سال خاموشی، یعنی خاموش دعوت کہ عمل دیکھو، مجھے دیکھو، میرا کردار دیکھو، میری جوانی دیکھو، میرے معاملات دیکھو، میری تجارت دیکھو. یہ کمال ہے کہ ابھی ہدایت آئی نہیں، لیکن کوئی فنگر، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا آپ کی زندگی پر، اور ابھی قرآن بھی نہیں آیا.
تو یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، 40 سال عمل سے دعوت ہے اور 23 سال زبان اور عمل دونوں سے، یعنی اس کو کر کے دکھایا پھر جو ہے، یعنی اپنا چیز. تو یہ خاموشی زیادہ اور کام زیادہ یعنی کرنا، اصل یہ چیز ہے. اس لیے آپ حدیث سنتے ہیں، میں نے یہ حدیث سنی، میں نے یہ حدیث، وہ 3-4 جملوں کی ہوتی ہے، 5. کوئی ہے حدیث کوئی 10-20 ہوں گی جو لمبی لمبی ہیں. تقاریر بھی آپ علیہ السلام نے لمبی نہیں کی، ایک مرتبہ آتا ہے بہت لمبی بیان فرمایا، اس کی خاص وجہ تھی. ورنہ یہ خطبہ 20 منٹ کا، 15 منٹ کا، 15 منٹ 20 منٹ. ہمارے ہاں دیکھ لیں، ابھی میں بھی کہوں گا یہ وقت کم ہے، آپ زیادہ ٹائم دیتے، میں آپ کو بھی کچھ بنا دیتا، لیکن کم ہے. اچھا جنہیں بنانا ہے وہ 5 منٹ میں بھی بات بتا سکتے ہیں آپ اگر کرنے. چلو کسی نے محنت کرنی ہے، کوئی ورک شاپ ہے، ریٹریٹ، اس میں تو چلو پھر وقت اپنا چاہیے، لیکن بات بڑی سے بڑی بات کم سے کم وقت میں بھی سمجھائی جا سکتی ہے، آسان بنا کے، اور نہ سمجھ نہیں ہوتی. یہ نبی ہے. تو اللہ پاک جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک کریم ہے، سخی ہے، وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک معافی دینا، مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ از مرسیفل، ہی لوز مرسی. تو یہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جہاں جہاں یہ صفات پائی جائیں گی وہاں وہاں اللہ پاک کو ان سے محبت، اور جتنی پائی جائیں گی اتنی زیادہ ہوگی. اب آگے سنیے، اب اللہ جل مجدہ نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے کیسے میری یہ صفات ظاہر ہوں، حضور علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ میں خود وہ صفات پیدا کی. نبی علیہ السلام محنت سے نہیں لی کہ بھئی انہوں نے محنت کی ہو اور پھر وہ آئی ہوں. تو آپ کے جو اسماء مبارک ہے یہ دیکھیں. ابھی ہم موٹر وے پہ آ رہے تھے تو وہ نیا موٹر وے ہے، فیصل آباد سے سمندری سے آتا ہے، تو اس میں اللہ پاک کے نام 1 2 3 4 5. اچھا وہ ختم ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کے 99 نام وہ شروع ہو گئے، 1 2 3 4 5. تو آپ کے جو اسماء ہیں وہ بھی اللہ کے ناموں سے سمجھ لیں مستفیض ہیں، وہاں سے روشنی وہاں سے لے رہے ہیں. یہ چاند ہے اور اللہ کے نام سورج ہیں، سمجھ لیں وہ وہاں سے جو ہے وہ. اس لیے اللہ پاک نے بعض تو ہو بہو اپنا نام تحفہ دے دیا نبی علیہ السلام. دیکھیں نا بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں جی میں آپ کو فلانا ٹائٹل دے رہا ہوں، میں لیکچرر ہوں، آپ بھی میں شیخ ہوں، آپ بھی شیخ، میں لائف کوچ ہوں، آپ بھی میں ٹرینر ہوں، آپ کو آج میں ٹرینر کا لقب دے رہا ہوں، اپنا لقب دے رہا ہوں. جو میرے ساتھ ٹائٹل لگتا ہے میں آپ کو دے، وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، لو جی استاذ جی نے تو مجھے وہ ٹائٹل دے دیا جو ان کا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا محبوب یہ میں 2 نام تحفہ دے دیا آپ کو. میرا نام رؤوف ہے، تیرا بھی یہی ٹائٹل ہے رؤوف. میرا نام رحیم ہے، تیرا بھی نام رحیم ہے. تو وہ اپنے درجے میں، وہ اللہ اپنے درجے میں. لیکن یہ بڑا آنر ہے کہ اللہ پاک اپنا نام کسی کو دے رہا ہے. اسی طرح ایک اور ہستی کو بھی اللہ پاک نے اپنا نام عطا فرمایا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کی، وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ بھی اللہ کا نام ہے. دیکھیں نا آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں تو کیا آخر پہ وَهُوَ الْعَلِيُّ العظیم. علی علیحدہ ہے نام ہے اللہ کا، عظیم علیحدہ ہے، وہی حضرت علی کا ہے بالکل. اور عام طور پر اگر حضور علیہ السلام یہ دیکھا کہ کبھی محسوس فرماتے کسی کے نام میں کوئی خرابی ہے یا نام کا مطلب اچھا نہیں تو وہ تبدیل فرما دیا کرتے تھے. آپ کی خاموشی بھی جو ہے وہ اپروول ہوتی تھی. تو آپ کا خود ان کو یہ پکارنا یہ اپروول ہے. ایسا بھی کوئی قانون داں، ایسا بھی کوئی یعنی بندہ دنیا میں ہے کہ جس کی خاموشی بھی قانون ہو. مطلب بڑے لوگ گیور ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کتاب لکھی، کانسٹیٹیوشن لکھا، ہم نے جی ہم جب بولیں تو ہماری بات سنو، یہ ہمارا بولنا بھی قانون ہے. یہ کون سی ہستی ہے جس کی خاموشی بھی قانون ہے؟ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے وہ بھی وہی ہے، اور آپ جب عمل کرتے وہ بھی سنت ہے، اور آپ اگر کوئی عمل ہوتا دیکھ کر خاموشی اختیار کریں وہ بھی سنت بن جاتا ہے. اب یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، اب مرد جو ہیں مثال کے طور پر بیٹھے ان کو وہ کہیں ہمارے لیے تو سامنے جو یہ ٹوپی پہن لی یا داڑھی رکھ لی، اب ان کے نہیں. آپ علیہ السلام نے تو کبھی
عورتوں، لیکن آپ نے جب صحابیات کو دیکھا جس لباس میں، وہ لباس بھی سنت بن گیا اسی طرح جس طرح مطلب ہے وہ چیزیں ہیں. یعنی جو اپروول آپ علیہ السلام کی خاموشی، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ہستی کوئی ہے کائنات میں جس کی خاموشی بھی قانون ہو، وحی الہی بن جائے، جس کا کلام بھی وحی الہی بن جائے، جس کا عمل بھی وحی الہی بن جائے. دوسرے تو یعنی ہماری تو خاموشی بھی بیکار ہوتی ہے. بہرحال یہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ صفات، وہ خلق، اس لیے فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ عظیم صفات پر فائز ہیں. یہ نہیں فرمایا آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہ نہیں فرمایا آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہ فرمایا اعلیٰ خلق، آپ اس پر بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے. خلق آپ سے بنتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہی خلق ہے. یعنی اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، یعنی جیسے یہ چھت ہے، اگر میں کہوں جی میں کمرے میں ہوں یہ اور بات ہے، اگر میں کہوں میں چھت پر کھڑا ہوں وہ اور بات ہے. تو اگر اخلاق ایک چھت ہیں تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر ہیں. پھر بھی یہ وہ، کیونکہ وہ کیوں اوپر ہے کہ اللہ پاک نے خود پیدا کیا، انہوں نے خود کسبی طور پر نہیں میں محنت کی ہے، جس طرح ہم محنت کرے بھی صبر کر لو، شکر کر لو، یہ اختیار کر لو. انہوں نے محنت نہیں کی، ان کو بغیر محنت کے ملے، اس لیے وہ عظیم ہیں، وہ اللہ کے رکھی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے ان کو ٹرین نہیں کیا بلکہ ان میں چپ ڈال دیا ہے اخلاق. اب وہ اللہ کا وہ بنایا ہوا چپ ہے، اب اس میں کیسے نقص ہو سکتا ہے؟ اب اس کو جیسے بھی ہو وہ آپ ایک دفعہ پھر صحابہ کرام نے وہ بعض دفعہ آپ نصیحت فرماتے تو دوسرے لکھ لیتے، آپ مثلا لکھ رہے ہیں تو دوسروں نے کہا کہ دوسروں جو لکھتے تھے ان سے کہا دیکھیں حضور علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، وہ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں ہوتے ہیں، کبھی سفر میں ہیں، کبھی، تو ہر چیز نہ لکھا کرو، سچویشن ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جس حالت میں ہوں لکھ لیا کرو. غصے میں ہوں تو وہی لکھنا ہدایت ہے، وہاں بھی رہنمائی ہوگی. پیار میں ہوں تو جنگ میں ہوں، آرام میں ہوں، سفر میں ہوں، سویا ہوا ہوں، جاگا ہوا، یہاں تک کہ یعنی میں تو کہہ رہا تھا نا خاموشی آپ کی اپروول ہے. آپ کے اتنا بڑا مقام ہے، آپ کے خواب بھی وحی الہی ہے کوئی کمال کی حد. ایک ہے چلو جی بندہ بولا مان گیا قانون، ایک ہے جی بندہ عمل کیا قانون بن گیا، ایک چلو یہ بھی ایک درجہ ہے جی خاموش رہ گیا تو وہ بھی اپروول ہے. یہ حد ہے کہ خواب آئے اور وہ بھی وحی الہی بن جائے. خود فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، وہاں سے حکم نکلتے ہیں، ایسے ہی جیسے قرآن اترتا ہے. تو یہ اذان جو آپ سنتے ہیں روزانہ، یہ ایک خواب ہے، ایک صحابی نے بیان کیا لیکن آپ نے اسلام نے اپروو کیا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. بہرحال یہ تو ایک موضوع ہے، ایک سمندر ہے. میں نے تھوڑا سا میں نے آپ کو سگنیفیکنس بتانی تھی کہ بھئی اس ہستی کو ہم نے پہچانا نہیں، جانا نہیں، معرفت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ہاں. تو یہ آپ دیکھو جو لکھا therefore اللہ loved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم more. اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ بس آپ 70 بندے ہیں بیٹھے، 4 10 12 70، آپ میں ایک صفت ہے علم کی، اللہ پاک کو آپ سے محبت ہو جائے. یہ بیٹی صبر والی ہے، اللہ اور علم والی بھی ہے، 2 درجے کی محبت. یہ بیٹی حلیم ہے، برداشت بھی اس میں ہے، اور یہ اس سے 3 درجے. وہ بیٹی جو ہے وہ سخی ہے، سخاوت بھی اس میں ہے، اس سے 4 درجے. تو 4 5 ایسے بڑھاتے جائیں. تو یہ بزرگ جو آخر پہ بیٹھے ہیں 70 کے نمبر پر، ان میں 70 صفات ہیں جو اللہ جل مجدہ کو پسند ہیں، تو اللہ کو 70 درجے ان سے زیادہ محبت ہوگی. اب سوال لاجیکل آنسر کہ حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب کیوں؟ اللہ پر نے یہ کیوں لقب دیا آپ کو کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے محبوب ہیں؟ حالانکہ بہت سارے اور بھی ہیں اللہ پاک پسند کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام میں جتنی صفات کا اظہار ہوا، جتنی صفات الہیہ کا مظہر آپ بنے، اتنا کوئی بھی مخلوق میں نہیں بنا. نہ جبریل علیہ السلام، وہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ فرشتہ، کہ جتنی صفات الہیہ کا آپ میں تجلیات اور آپ میں دور دورہ تھا. اس لیے اللہ پاک کو
اپنی صفات کا عکس اپنے محبوب میں نظر آتا تھا. گویا حضور علیہ السلام وہ آئینہ ہے جس میں صفات الہیہ چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں. اور اللہ پاک بھی جاتے تو اللہ پاک کو یہ تو میری ہی صفات چمک رہی ہیں ان میں. تو یہ وہ ہستی ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا، کیونکہ یہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا سیلف کے بارے میں وہ بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں تھوڑا سا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور فتوہ کا سب کہ انسان کیا ہے اس کے بارے میں. پہلے تو یہ بندے کو پتا ہو کہ بہت ساری مخلوق ہے، ان میں میری کیا حیثیت ہے، یعنی میج میں اور چاند میں کیا فرق ہے، مجھ میں اور پہاڑوں میں کیا فرق ہے، میں کون ہوں یہ پتا ہو. پھر یعنی کریشن میں جو زندہ چیزیں ہیں، مطلب چرند پرند، ان میں اور مجھ میں کیا، میں کون ہوں، انسانوں میں میرا کیا مقام ہے، میں باپ بھی ہوں، بیٹی ہوں، بہن ہوں، یعنی کیا میرا مقام ہے. پھر انسانی حیثیت کے اندر amongst my human self، اب میرے میں بہت سارے کمپوننٹ ہیں، اس میں میرے کیا کمپوننٹ ہے اور میرا ہول کیا ہے یہ پتا ہونا. اچھا میں مطلب کیا ہوں، میں انٹلیکٹ ہوں، میں جسم ہوں، میں روح ہوں، میں دماغ ہوں، ذہن ہوں، میں دل ہوں، میں ایک نفس ہوں، کیا ہوں. یہ انسان کے جب تک یہی نہیں پتا، کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اصلاح ہوگی، کیسے سیلف ایکچولائزیشن ہو جب سیلف کا ہی نہیں پتا کہ سیلف میں ہے کیا، تو اس میں کیا ہو. تو اسی لیے فتوہ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ہر چیز بلوغ کو کمال تک پہنچتی ہے، یعنی وہ ایک نئی پیدائش ہوتی ہے. ایک ہوگی فزیکل پیدائش، مثال کے طور پر یہ باڈی آ گئی، جسم یہ ہوگی. دوسری ہوگی مثال کے طور پر انٹلیکٹ، کہ جب عقلی طور پر بندہ بالغ ہوا، اس کی ایک نئی زندگی ہے، اس کو پتہ جب میں کیوں آیا ہوں. تیسری جو ہے ذہنی پیدائش، یعنی وہ اپنے ایک کانشیس جو ڈیسیژن جو بندہ یعنی کرتا ہے جو شعوری طور پر. ایک جب پیدائش، پانچویں پیدائش ہے کہ جب اس کا دل بالغ ہوتا ہے، دل میں وہ اخلاق اور خلق آتے ہیں، یہ ایک نئی پھر زندگی پیدائش ہوتی ہے. اور چھٹی جو ہے کہ جب نفس جو ہے یہ کمال تک پہنچتا ہے، نفس مطمئنہ اور کاملہ بنتا ہے، وہ پھر ایک نئی زندگی ہوتی ہے. تو یہ کئی پیدائشیں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں. ہمیں جو بزرگوں نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تصور ہے تقریباً 25 ہیں، 25 تو میں نے بھی گنی ہیں، 25 مختلف پیدائشیں ہیں انسان کی، کہ یعنی انسان یعنی مختلف یعنی ری برتھس ہیں اس کی اسی زندگی میں. کچھ 5-6 تو میں نے بھی بتا دی، مگر ایک آخری بھی ہے، وہ ہے کہ جب انسان نے یہ کمال حاصل کر لیے، جب روحانی طور پر بھی بالغ ہو گیا، جسمانی طور پر بھی بلوغ کو پہنچا، عقلی طور پر بھی کمال تک پہنچا، نفسانی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، تو پھر جب انسان نے وہ مقصد حاصل کر لیا، اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے حیات طیبہ. ایک تو جی میں پیدا ہو گیا، میں کیوں آیا ہوں، پھر ان 4-5، پھر جب اس نے یہ حاصل کر لی، پھر بعد میں جو چند سال وہ گزارے گا وہ ایک مختلف ہی ہوں گے، وہ ایک نئی زندگی ہوگی کہ نئی پیدائش ہوگی. ہر یہ اس کے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں ڈیفالٹ کے طور پر بندے میں پیدا کی ہوئی، مطلب ہے کہ ڈیفالٹ نیچر میری کیا ہے. کہ کبھی آپ نے سوچا بھئی میری فطرت کیا ہے؟ ابھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے یا اسلامی فلسفہ ہے، اس میں تو یہ کہتا ہے کہ بھی انسان، سائنس بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ انسان وائرڈ ہے کسی کی عبادت کرنے کے، یعنی انسان کو پروگرام کر دیا گیا، اس کا ذہن پروگرامڈ ہے، وہ حصہ خالی رہتا ہے، اگر نہ کرے وہ کسی اور سے ضرور وہ بھرے گا وہ حصہ. اگر خدا کی نہیں کرے گا تو اپنی پوجا کرے گا، اپنی نہیں کرے گا تو نفس کی کرے گا، خدا کی نہیں کرے گا شیطان کی کرے گا. اس نے آئیڈیل بنانا کسی کو پوجنا ہے اس نے، وہ چاہے پھر وہ ایک فٹ بال سٹار کو بنا لے، کسی ایکٹر کو بنا لے، کسی کچھ بنا لے، کسی سیاسی لیڈر کو بنا لے، کوئی بھی، اس نے پیسے کو بنا لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد درہم وعبد دینار، کہ بڑے ہی ناکام اور غلط فیصلہ اور تباہ کن فیصلہ کیا ہے جو لوگ درہم اور دینار یعنی روپے پیسے کو پوجنے والے بھی ہیں.
تو انسان نے پوجنا ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ نہ پوجے، یہ آپ سمجھ لیں، یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ نہ پوجے کسی کو، یہ ڈیفالٹ نیچر ہے اس کی عبادت کرنا۔ فرق آپشن یہ یا خدا کی کر لو یا پھر دوسرے لوگوں کی کر لو، یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ فالو نہیں کرے گا کسی کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ کسی کو فالو نہ کرے، یہ آپشن ہی نہیں۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ جو آپ کا حلیہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ اب ہیں، وہ آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے تو کسی نہ کوئی شخصیت اس میں رول پیچھے پلے کر رہی ہے۔ آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا لباس، آپ کا اخلاق، یہ پیچھے شخصیتیں بول رہی ہیں۔ کسی ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ اس طرح بنا لیا، کسی فلم میں دیکھا ہوگا اس کا بنا لیا، کسی استاذ کو دیکھا ہوگا، ماں باپ کو دیکھا ہوگا۔ فالو بندے نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ وہ فالو نہ کرے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر فالو کرنا ہی ہے تو سب سے جو بیسٹ پرسنالٹی ہے اس کو فالو کر لیں، جس کو سب کہتے ہیں کافر، مسلمان سب کہتے ہیں کہ بھئی ان سے اعلیٰ نہیں ہے، تو بجائے کہ مطلب یعنی کسی نہ کسی کو کرنا ہی ہے، تو اخلاق میں، طریقے میں تو اللہ جل مجدہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام کو کر لیں۔ تو میں نے دو چیزیں بتا دیا آپ کو کہ ڈیفالٹ نیچر یہ ہے کہ اس نے کسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو آئیڈیل بنا کے اس کے طریقے پہ زندگی گزارے گا، وہ چلے گا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا کسی نہ کسی ادا کی جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں اکثر، اور اس ہستی کی اداؤں کی نقل کرے جس نے وہ ادا دیکھی ہے، کہتے ہیں وہی لٹ گیا۔ یعنی دیکھیں کوئی بندے محبت ایمان نہیں لے کے آئے لیکن آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ۔ ایک بندہ تلواریں بناتا تھا وہ مسلمانوں سے پوچھا تم مسلمان ہی تو تلواریں بناتے ہو؟ کہتے بس مجھے اچھے لگتے ہیں۔ کافر جو ہے لائن لگا کے مسجد نبوی کے باہر بعض دفعہ کھڑے ہوتے، کیوں؟ اندر نماز نہیں پڑھنی، مسلمان ہی نہیں ہے، کیوں کھڑے ہیں؟ صرف دیکھنے کے لیے، صرف زیارت کرنے کے لیے۔ مطلب یہ چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، یہ اشارے دے رہا ہوں جو اسلامی فلسفہ ہے، ابھی تو میتھڈالوجی آپ کو تھوڑی، تو ڈیفالٹ ابیلٹیز بھی ہوتی ہیں، کیپیسٹیز، کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، ڈیفالٹ پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، ایک اسپرچول پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم تو زیادہ ادھر اچھا جی کون سا شعبہ آپ نے اختیار کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو پہچانو، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، وہ اپنی جگہ وہ بھی ایک پرسنالٹی ہے۔ ایک یہ بھی آپ کو ایک یعنی دے رہا ہوں سرچ کرنے کے لیے، اسپرچول پرسنالٹی بھی ہوتی ہے ہر بندے کی۔ کسی کو نفلوں میں اور نمازوں میں، روزوں میں ادھر اس کا دل لگتا ہے، کسی کا صدقہ خیرات میں دل لگے گا، کسی کا ہے لکھنے پڑھنے میں، یعنی مطلب ہے اس میں بھی پرسنل۔ تو اگر بندہ اپنی روحانی پرسنالٹی کو پہچان جائے، اس کے لیے عبادت کرنا بھی اور کمال تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، محنت نہیں کرنا پڑتی اس کو پھر اتنی، کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو، طبیعت کو پہچان گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پہچان جاتے تھے لوگوں میں کہ یہ کون سی صفت ہے۔ مثلا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، ان میں یہ ابیلٹی تھی، وہ کمال تھا، وہ کر لیا۔ دوسرے کو پہچان لیا، اس میں یہ ہے، یہ چیزیں۔ اور یہ بھی ایک تو یہ ہو گیا انسان کی پہچان، جو اللہ جل مجدہ نے کرائی، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی، اس طرح کی پہچان دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے وہ ہیں مطلب آئیڈیاز، صرف دوسرے لیولز آف ایگزسٹنس، اس میں بھی جو ہے وہ کچھ خاص ایک کوہیرنٹ قسم کی اور اوتھینٹک قسم کی مستند تھیوری نہیں ہے۔ لیکن اس میں اسلامک جو کانسیپٹ سیلف ایکچوائلائزیشن، اس میں زندگی کا بھی بڑا حسین تصور ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ آپ نے سن لیا کہ اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا کہ بھئی میری صفات کا مظہر بنے یہ چیز۔ پھر روحوں کو پیدا کیا، روحوں نے اللہ پاک سے عہد کیا، پھر اب روحانی اور روح اب اس دنیا میں آ گئی، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ یہاں جو بندہ سوچتا ہے کہ میں بالکل میرا کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، وہ سمجھ لیں وہ اس دنیا کی حقیقت کو جس بنانے والے نے جو بنایا ہے اس کی حقیقت سے انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آئے گی۔ کیا آپ نے وہ ہستیاں نہیں دیکھی؟ تو اس لیے جو ہے الٹیمیٹ جو پیس ہے، ہیپینس ہے، سارا چیز ہے، تو وہ
ملے گا آپ کو جو ہے وہ اس زندگی جو آگے آ رہی ہے، جس کے بعد ایسی خوشی، یہاں کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لوگوں کو، اچھا جی خوش رہنا چاہے دوسروں کو خوشی دو، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم دوسروں کو خوشی دے ہمارے ساتھ پھر بھی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کسی کے ساتھ کیا کیا، سب کو خوشی تو دی ہے، لیکن یہاں شیطان بھی ہے، ظالم لوگ بھی ہیں، ضروری نہیں سب چیز ٹھیک ہے۔ وہ قرآن ایسی خوشی کی بات کرتا ہے جس کے بعد غمی ہے ہی نہیں، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں۔ یہ ڈیلوژن ہے ویسٹرن فلاسفیز کا کہ وہ پارشل یعنی ایگزسٹنس کی یعنی جو فیس ہیں وہ بھی کوئی نہیں پورے، اور انسانیت کا بھی پورا تصور نہیں، تو وہ پھر جو اچھا جی تمہاری میرج لائف امپروو ہو جائے گی، اچھا میرج لائف امپروو ہوئی، روحانی نہ ہوئی، روحانی ہوئی، وہ بھی اپنی مرضی سے جس کی مرضی عبادت کر لو۔ اب یہ کیا تصور ہے؟ وہ کیسے اس کو آپ کہیں وہ بت کو پوجے، شیطان کو پوچھے، جیسے ہمارے ہاں ادھر ہے فریڈم، تو جب صحیح ذات کی تو اس کو کیسے وہ امن، شانتی، سکون ملے گا؟ تو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے نا، جانتے بوجھے مشورہ دینا جو مرضی کر لو، یہ تو کوئی مطلب بات نہ ہوئی۔ مشورہ تو نبی علیہ السلام فرمایا امین ہے، جس سے مشورہ جو وہ صحیح مشورہ دے، چاہے اگلے بندے کو پسند ہو چاہے نہ ہو، آپ اس کی بہتری وہ اسے خوش نہیں کرنا، مطلب یعنی آپ نے اس کی بہتری۔ تو خیر یہ لیول آف ایگزسٹنس دوسرا جو ہے یہ دنیا ہے وہ بتا دیا۔ تیسرا جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برزخ ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ ورلڈ، پھر قیامت بھی ایک لیول ہے ایگزسٹنس کا، پھر پل صراط بھی ایک ایگزسٹنس ہے، پھر آگے دوزخ اور جنت کا تھا، تو یہ 5 ہو گئے۔ تو اب یہ جو میں نے آگے عرض کی ہے دا ڈیلوژن آف نیو ایج فلاسفیز آف نوئنگ یور سیلف اینڈ میتھڈز آف سیلف ڈیولپمنٹ سیلف، بھائی ان کا ڈیلوژن ایک یہ ہے کہ یہ پارشل ایڈوائس دیتے ہیں، یہ پارشل چیزیں، بہت ساری چیزیں ان کی نظروں میں وہ ہے ہی نہیں، لوگوں کو سامنا ہوگا۔ اب بندہ مر گیا، یہ ہم تو آپ کو مرنے تک بتا سکتے ہیں، اب مر گیا اللہ پاک نے کہا لیے کھڑا، آپ سے کیا کر کے آؤ، تو وہاں کون آ کے مدد کرے گا آپ کی؟ کس ٹیچر کو بلائیں گے؟ وہاں تو وہ نبی علیہ السلام ہی جو وہی ہے اپنا ہے، دوسرے سارے پتہ نہیں خود کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے کشتی پہ مت بیٹھے جو خود جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، ایسی پہ بیٹھے کہ جو پہلے بھی پار لگایا اس نے لوگوں کو اور اب بھی لگا رہی ہے اور لگاتی رہے گی جو ہے۔ حضور علیہ السلام کی کشتی پر فرمایا ان کی طریقہ اور ان کی سنت کی مثال کشتی نوح کی ہے کہ بس جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو نہ بیٹھا وہ تو ڈوب جائے گا، چاہے پہاڑوں پر ہی ہو، میرے پاس بڑا علم ہے یہ وغیرہ۔ اچھا اب یہ بہت بڑا سوال ہے، ان فلسفوں میں یہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ شر اور خیر کیا ہے، مطلب اس میں بحثیں ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے یارڈ سٹک کے 2 + 2 = 4 فیصلہ کر لینا کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بتایا اس میں یہ بھی 2 + 2 = 4 ہاتھ تک رہا، تو انہوں نے جو بتایا دا نیچر آف گڈ اینڈ ایول، اچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ گڈنس یعنی خیر وہ ہے جو صفات الہیہ سے میل کھائے، جو عمل، جو سوچ، جو خلق، جو طریقہ، جو ایکٹ اللہ کی کسی نہ کسی صفات سے میچ کرے وہ خیر ہے، کیونکہ اللہ میں صرف خیر ہے، شر اس میں نہیں، اور جو اس کی صفات کے برعکس ہو وہ شر ہے۔ مثلا اب یہ آپ نے بتا لیا، مثلا اللہ پاک رحمان ہے تو کمپیشن ہونا یہ خیر ہے، کمپیشنیٹ ہونا، رحم کرنا۔ اس کا جو الٹ ہے کروئل ہونا یہ شر ہے۔ کیوں شر ہے؟ کہ اللہ کے صفات کے خلاف ہے۔ اسی طرح آپ مثال دیتے جیسے ہارمفل اینڈ ایول ڈیڈز آر دا اپوزٹ ٹریٹس ٹو دا ڈیوائن ایٹریبیوٹس، تو جتنے یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیں وہ اللہ پاک کی صفات سے میچ نہیں کر رہے یا اس سے امپلائی نہیں کر رہے، اور جتنے بھی جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سارے کے سارے اچھی سوچیں، خلق، وہ سارے کے سارے، تو ہمارے پاس تو ایک یارڈ سٹک ہو گئی نا صفات الہیہ جس سے ہم نے میچ کرنا ہے، دوسروں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ آج یہ فلسفہ آ گیا، 10 سال بعد وہ آپ کا پتہ چلا جی وہ تو غلط تھا جی، آپ تو نئی تھیوری آ گئی ہے، تو وہ جو بندے بیچارے چلے گئے دنیا ان کا کیا بنے گا؟ اچھا the person who has attained self-actualization is the one who reflects the divine attributes while dealing with the creation. تو اسلام کا تصور سیلف ایکچوائلائزیشن کا، فتوہ کا بڑا واضح ہے کہ جو صفات الہیہ اس میں
عکس نظر آ رہا، وہ منعکس ہو رہی ہوں اس میں، اور ان صفات کے ذریعے وہ ڈیلنگ کر رہا ہو سب سے، اس کے الٹ نہ کر رہا ہو. تو آپ دیکھیں آگے، یہ ہو گئی اللہ پاک مثال کے طور پر نام، اللہ پاک کی صفات، یہ سمرائز کرتی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ اللہ پاک نے وہ صفات نبی علیہ السلام میں پیدا کی، آپ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. حضور علیہ السلام کے خلق بھی مخلوق ہیں، آپ کی صفات بھی مخلوق ہیں، اللہ کی غیر مخلوق ہیں. اب وہاں سے سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ یہ بندہ، یہ میں ہوں یا آپ ہیں. اب ہم میں اگر یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں تو یہ بندہ سیلف ایکچولائزڈ ہو گیا، یہ صاحب فتوہ ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی طور پر بالغ ہو چکا ہے، اور ان کے ذریعے یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہی انسان کا کمال ہے. یعنی یہ بول، تو یہ آپ کے ذہن میں واضح ہوگی. اب آگے یہ اسی میں جو بندہ یعنی وہ جو صاحب فتوہ سیلف ایکچولائز ہے، وہ اسپریچول بھی انٹیلیجنس کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں ہوں، یہ ساری چیزیں. فزیکلی بھی انٹیلیجنس ہو، یعنی فزیکل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کو کس طرح استعمال کرتا ہے، زبان، آنکھ، کان، یہ بھی وہ سیلف ایکچولائز، اس کا جسم بھی سیلف ایکچولائزڈ ہو گیا. اسی طرح اس کے جو ایموشنز ہیں وہ بھی سیلف ایکچولائزڈ ہو گئے ہیں، یعنی ایموشنلی بھی وہ بالکل اپنا سیلف ایکچولائزڈ ہے، وہ کمال تک پہنچے ہوئے اس کے جو ایموشن ہے جو بھی ہیں. ایک بندہ کا آج مجھے ملا، کہتے ہیں صاحب آپ کہتے ہیں شکر کرو شکر کرو، میرے سے فلاں بندے نے بزنس میں دھوکہ کر دیا، میں کیسے شکر کروں؟ یہ آج صبح کی بات ہے. میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاؤں میں ایک بہت پھوڑا سا نکلا، خطرناک قسم کا، وہ دیکھنے والوں کو بھی رحم آتا تھا. وہ کہنے لگے، ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے آپ پر بڑا ترس آ رہا ہے، آپ کے پاؤں میں اتنا یعنی سیریس قسم کا پھوڑا نکلا ہے. تو فرمایا میں تو شکر کرتا ہوں میں تو شکر کرتا ہوں اس پر. وہ کہنے لگا حضرت ہم تو صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، تو آپ اس پھوڑے پر شکر کر، یہ نسخہ مجھے بھی بتا دیں، یہ ٹپ مجھے بھی دے دیں تاکہ میں بھی جب کوئی ایسی چیز شکر کر سکوں. انہوں نے فرمایا میں شکر یہ کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ پھوڑا میری آنکھ میں نہیں نکلا. تو آپ دیکھ لیں ذہن کا یعنی ذہن بدت، وہ شکر پیدا ہو گیا ہے. پاؤں پہ فوکس کرے گا تو وہ صبر کرنا بھی مشکل ہوگا. اس طرح اس کو میں نے کہا اچھا جی کیا ہوا؟ کہتے ہے بھی لطیفہ ہی، اس کے پاس تجربہ تھا، میرے پاس پیسے تھے، ہم نے کاروبار کیا. آج صبح ناشتے پر بات ہو رہی. اچھا تو میں کہا پھر کیا، وہ پریشانی کیا ہے؟ پیسے اس کے پاس چلے گئے، تجربہ میرے پاس آ گیا. مطلب یہ کہ وہ دھوکہ کر گیا. اچھا مطلب یہ وہ وہی دھوکہ. تو میں نے کہا اب اس کا میں شکر کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کہا دو طریقے ہیں، دو ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تو تجربہ تو آپ کے پاس آ گیا نا، اس کے پاس تجربہ نہیں، اس کے پاس دھوکے کا تجربہ آیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس جو ہے صحیح کاروبار کا تجربہ آیا ہے، آپ ہزاروں. ایک تو یہ. دوسرا پھر بھی حضرت صاحب دل بڑا پریشان ہے، دھوکہ ہو گیا میرے نال بڑا سخت قسم دا. میں تو پھر نرا بنو تو الو بنا لیا ہوا نا انہوں نے، میں تو پاگل وہ اس طرح کی باتیں. میں کہا دیکھیں اس پر بھی شکر کریں، اس طرح کے میں دھوکہ آپ کہہ رہے شکر کریں. میں نے کہا اس پر شکر کریں کہ آپ نے دھوکہ نہیں کیا، اس نے کیا ہے. اس پر شکر کریں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ نے دھوکہ نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ نے کیا ہوتا تو اللہ کی مدد آپ سے ہٹ جاتی اور آپ اللہ کے مقابلے میں پھر آ جاتے، اللہ کا عذاب آ جاتا پر. اس نے کیا ہے، اب آپ مظلوم ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ گئی ہے. آپ انشاءاللہ شروع کریں، آپ یعنی پھلیں پھولیں گے انشاءاللہ اگر نیت آپ کی صحیح ہے. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کا حصہ، کہ فرمایا کہ نیت مطلب نیت وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنا انجام دیکھ سکتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. آپ کی اگر یہ اچھی ہے، آپ دل میں دیکھیں کیا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے آپ پھلے پھولیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے شکر بھی ہو سکتا ہے. بہرحال پھر جو ہے اس کا مائنڈ بھی یعنی فتوہ کے درجے پہ ایک روحانی بلوغ کے طور پر وہ یعنی اس پہ پہنچ جاتا ہے.
اسی طرح اس کا دل بھی، خلق بھی، اس کے جو ریسورسز اور جو ٹائم ہے اس کو استعمال کرنے کا فن بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، سوشل انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں ساتھ کی ساتھ یا 8 جتنی بھی بنتی ہیں. all of the intelligences work in a synergized form supporting each other in a balanced way towards ultimate. اور یہ نبی علیہ السلام کی شخصیت تھی کمال پر. ہمیں تو پھر آسان طریقہ بتایا گیا کہ ہم نے صرف نقل کرنی ہے. تو آگے ہے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، جو میتھڈالوجی انسانوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ. اور یہ انٹریکشن جو طرح کا انٹریکشن ہوگا، یا وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا. تو پازیٹیو انٹریکشن یعنی جس سے نفع ہو، مطلب ہے یعنی جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اللہ سے کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، نبی علیہ السلام خوش، انسانیت کو فائدہ ہو، وہ ہوگا. یعنی یہ سیلف ایکچولائزڈ بندہ ہے. اور نقصان سے بچ جانا یہ کم درجہ ہے، یعنی نقصان نہ پہنچانا انٹریکشن میں یہ کم درجہ ہے. لیکن جو سیلف ایکچولائزڈ بندہ ہے وہ نفع پہنچاتا ہے، خیر پہنچاتا ہے. اب دوسرا پھر آگے جو ہے میتھڈالوجی ہے کہ کیسے وہ چیزیں یعنی ایک ایک چیز، یہ جسم کی یعنی سمجھ لیں انالیسس کیا گیا کہ بھئی 7 اعضاء ہیں، ان کو کیسے پہلے وہ نیگیٹو انٹریکشن سے بچانا ہے، پازیٹیو انٹریکشن کرنا ہے. تو یہ ایک میتھڈالوجی ہے اسلام کی. نبی علیہ السلام نے سورۃ مومنون کی 10 آیتوں میں یہ بیان کی کہ کیسے وہ ترتیب کے ساتھ یہ چلتی ہے، یعنی ان کی اصلاح ہوتی ہے. ایک پورا طریقہ کار ہے. میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ بعد میں پھر آپ دیجیے. بھائی پورا ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈالوجی ہے یہ چیز. آپ کو یہ نوٹس مل جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح جو ہے یہ باڈی کی ہے، باڈی مائنڈ یعنی اپنا جسم، دل، دماغ. پھر جو ہے دماغ کا ہے، سوچوں کو کیسے مینج کرنا ہے. سوچوں کو کیسے مینج کرنا ہے کہ ہر سوچ نفع پہنچائے اور نقصان دہ سوچ وجود میں ہی نہ آئے. اور آتی تو بری اچھی سب کو ہیں، لیکن باہر جو ہے وہی نکلے جو نفع والی جسم میں جو ہے یہ چیز. اس کی پوری ٹریننگ ہے، وہ میں یہ تفصیل نہیں کر سکتے، صرف جو برڈز آئی ویو دے رہا ہوں آپ کو. پھر جو ہے جی دل کا معاملہ ہے کہ اخلاق کی ٹریننگ کس طرح کرنی ہے، یہ خلق کس طرح، وہی صفات الہیہ میں جو چیزیں تھیں وہ صبر، شکر، تواضع وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ دل کا ہو گیا فتوہ یا سیلف ایکچولائزڈ ہارٹ ہو گیا. پھر جی نفس ہے وہ بھی سیلف ایکچولائزڈ ہے. پھر سارا جسم جو ہے وہ، اور دل، دماغ، روح ساری انلائٹنمنٹ ہے، وہ بھی ایک پورا تصور ہے. میں بھی بعد میں بھی بات کرنا ہوں. تو 7 آرگنز، مائنڈ، ہارٹ، پھر پوری باڈی. اور ایک میرے حال رہنے دیتے ہیں یہاں، یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے. یہ آپ علیہ السلام نے بھی کہاں یہ فرمایا جب بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے. میں آپ کو ترجمہ نہیں، مفہوم اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں. سیلف ایکچولائز جو نبی علیہ السلام نے جس کا تصور دیا کہ کمال پہ بندہ قرب الہی میں، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ بخاری شریف ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا. کیا مطلب کہ وہ جو صفت الہی ہے اس کے ہاتھ سے ہر ایک کی مدد ہوتی ہے، نصرت. ہاتھ اس کا ہے لیکن صفت اللہ کی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. آنکھ اس کی ہے لیکن حیا اس میں اللہ کی صفت سے آتا ہے. زبان اس کی ہے لیکن وہ صدق اور ہر اچھی چیز پر گفتگو کرتی ہے بہت. پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہے ہی میری، کیونکہ میری صفات ہی کا اس کے اظہار ہو رہا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ سب سے بڑا کمال ہے انسان کا، یہ سیلف ایکچولائزیشن کا.